میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، آمین۔ میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام لوگوں کے دلوں کی رعایت کرتا ہے۔ جس قوم کے لوگوں میں جو چیز رائج ہوتی ہے اور ان کے دل اس کو اچھا محسوس کریں اور وہ اس کو عمل کرتے ہوں لیکن اسے واجب نہیں سمجھتے اور نہ وہ کام شریعت سے ٹکراتا ہے، تو ایسے کاموں کو کرنے کی شریعت ترغیب دلاتی ہے۔ جیسے دولہا کے لیے سہرے یا گجرے کا ہونا، یہ کئی قوموں میں رائج ہے۔ البتہ دین اسلام دلوں کی رعایت کے ساتھ ساتھ مال، عقل، مسلمان کی عزت اور دین کے اصولوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ لہذا ہر وہ رسم جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس کی مذمت بیان کرتا ہے، اور حقیقتاً اس میں نہ صرف ہماری بلکہ خاندانوں، برادریوں اور قوموں کی بھلائی ہوتی ہے۔ تو آج کا بیان بڑا اہم ہے۔ شادی کی رسومات، منگنی کی رسومات اور جو مروج ہمارے یہاں رائج ہے اس کے متعلق اہم باتیں بیان ہوں گی۔ اب ظاہر ہے جو بوڑھے ہو گئے، شادی تو ہو گئی، اب وہ کیا کریں؟ ان کے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، تو چلے بھائی اب جو ہماری نسلیں ہیں اس میں نہ ہو، اس کی کوئی تدبیر اختیار کریں گے۔ تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے سوال کیا کیا؟ کہا کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی واہیات بیہودہ رسموں کو مٹاتا ہے۔ پس وہ رسم آپ نے روک دی۔
دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط میں ایک رقعہ ہے، اس کو دریا نیل میں ڈال دینا۔ یعنی فاروق اعظم نے دریا نیل کو خط لکھا تھا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین فاروق اعظم کا خط پہنچا، انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا، اس میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ پاک سے عرض کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار۔ مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی، ہفتہ وار اجتماع میں رات اعتکاف ہوتا ہے، اور اس فیضان مدینہ کی جو بہت ساری برکتیں ہیں اس میں ایک برکت یہ ہے کہ یہاں پر سونے والوں کو پیارے حبیب پیارے مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے کیسی کیسی عجیب و غریب، دردناک اور غیر شرعی رسومات، خرافات یہ اپنے معاشرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ مثلا جب دریائے نیل خشک ہونے لگتا تو اہل مصر کے لوگ ہر سال ایک جوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے اس کے دریا کی بھینٹ چڑھاتے تھے، دریا میں ڈال دیتے تھے، اور یہ باطل نظریہ قائم کر لیا تھا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ مگر قربان جائیے، نگاہ نبوت سے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تعلیم و تربیت یافتہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جن کی بدولت برسا برس سے جاری اس جاہلانہ اور شرمناک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اہل مصر دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے غلط اعتقاد پر مبنی بری اور غیر شرعی رسم جاری تھی، تو اس موجودہ دور میں بھی بہت سے غلط قسم کے اعتقاد یعنی عقیدے، توہمات یعنی وہم، ناجائز رسومات اور غیر شرعی تہواروں کی تباہ کاریوں نے معاشرے کو شریعت و سنت سے دور کر کے تباہی کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ سنیے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بدشگونی میں ہے کہ نحوست کے وہمی تصورات کے شکار ماہ سفر کو مصیبتوں اور آفتوں کے اترنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً اس کی ابتدائی 13 تاریخیں جنہیں 13 تیزی کہا جاتا ہے، یہ بہت منحوس تصور کی جاتی ہے۔ وہمی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، بچیوں کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے، گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین بھی نہیں کرتے،
گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک برتن کو اور سامان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اس کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں، اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تیرہ تیزی کے عنوان سے سفید یعنی کابلی چنے، ان کی نیاز بھی دی جاتی ہے، تو نیاز، فاتحہ یہ مستحب ہے، کار ثواب ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی ہر تاریخ پر ثواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اگر تیرہ تیزی کی فاتحہ نہ دی، سفید چنے پکا کر تقسیم نہ کیے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا، یہ غلط ہے۔ تو دور جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگوں کے اسی قسم کے وہمی خیالات رکھا کرتے تھے۔ اس مہینے میں مصیبتیں آفتیں بہت ہوتی ہیں، چنانچہ وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے سوال ہوا، کیا محرم و سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ ارشاد فرمایا، نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، یہ غلط مشہور ہے۔ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں، اس کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ کے مہینے کو بھی بہت لوگ برا تصور کرتے ہیں، اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 تاریخوں کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی بیکار باتیں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اسلام میں کوئی دن کوئی وقت منحوس نہیں، ہاں بعض دن بابرکت ہیں۔ تفسیر روح البیان میں سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ تمام اوقات اللہ کریم کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ کریم کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ بابرکت ہے، سبحان اللہ۔ جس وقت میں اللہ کریم کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو معاشرے کی ناجائز رسومات کا تذکرہ ہو رہا ہے، تہوار بنائے جاتے ہیں۔ ایک ناجائز تہوار یہ بسنت میلہ بھی ہے۔ یہ تہوار اگرچہ غیر مسلموں کا ایجاد کردہ ہے، مگر علم دین سے دوری کے باعث مسلمانوں میں بھی اب اس تہوار کو منانے کا رواج یہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، بسنت میلہ کثیر برائیوں اور بے حیائیوں کا مجموعہ ہے، وقت کا ضیاع، پیسہ برباد کرنے کا ذریعہ، قیمتی جانوں کے ضائع ہونے اور کتنے مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اب فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسنت میلہ ایک گستاخ رسول کی یادگار ہے۔ بسنت میلے میں پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے اور فحش گانے چلائے جاتے۔ بسنت میلہ بے حیائی کا مجموعہ ہے۔ بسنت میلے میں ہر سال بے شمار افراد اور بچے چھتوں سے گرنے، پتنگ کی ڈور پھنسنے، بجلی کے تاروں کے گرنے یا مقابلہ بازی کے دوران آپس میں لڑ جھگڑ کر موت کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ بسنت میلے کے سبب ہر سال کئی لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ بسنت میلے میں ہر سال کروڑوں روپیہ برباد ہوتا ہے۔ بسنت میلے میں ہر سال کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو الغرض بسنت میلہ بے شمار خرابیوں کا مجموعہ ہے،
اللہ کریم تمام مسلمانوں کو بسنت میلہ جیسے فضول اور بیہودہ تہواروں سے دور رہنے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے معاشرے میں منگنی ہو، شادی ہو، کئی موقعوں پر مختلف رسمیں ادا کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے، اور پھر ہر علاقے، ہر قوم، ہر خاندان کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، چونکہ یہ رسمیں محض عرف کی بنیاد پر ادا کی جاتی ہیں اور کوئی بھی انہیں فرض واجب تصور نہیں کرتا، لہذا جب تک رسم میں کوئی شرعی خرابی نہ پائی جائے اسے حرام و ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ رسمیں جن کی ادائیگی کے سبب شریعت کی خلاف ورزی نہ کرنی پڑے تو ایسی رسموں کی پابندی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی جلد از جلد شادی کرنا ضروری ہے تاکہ فتنوں کا دروازہ بند ہو سکے۔ تو افسوس معاشرے کو رسم و رواج نے اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ بعض خاندانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ناجائز رسمیں ادا کرنا یہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر ان رسموں کی ادائیگی کے لیے ان کے پیسہ نہیں ہوتا، لہذا اسی سبب سے وہ اولاد کی شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ شادی کے رسموں کو ادا کرنے کا جنون سوار ہو جاتا ہے، تو ان رسموں کی ادائیگی کے لیے معاذ اللہ سود کی لعنت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 525 پر رسم و رواج کے اصول بیان کیے گئے۔ آئیے ان اصولوں کی روشنی میں چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، فرائض و واجبات پر عمل کا معاملہ ہو یا کسی رسم کو ادا کرنے کی وجہ سے کوئی ناجائز و حرام کام کرنے کا سلسلہ ہو تو ہرگز کسی مخلوق، برادری، قوم، بڑے یا رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی کوئی منع کرے تب بھی فرائض و واجبات و سنت موقدہ پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی کتنا ہی کہے مگر مکروہ تحریمی اور ناجائز یا حرام کام نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس طرح کے معاملے میں حد سے بڑھنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ناجائز غصہ کر کے خود گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں۔ مقولہ ہے، نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی ایسی رسم ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، لوگ اس کو اہتمام سے کرتے ہیں، تو اس کو کرنے میں لوگوں کے دلوں کی رعایت کریں۔ اگرچہ اس کے کرنے میں کوئی مستحب چھوٹ جائے کہ اس طرح کی رسمیں چھوڑنے سے دل تنگ ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، فتنہ ہوتا ہے، اور اس جائز رسم کو نہ کر کے لوگوں سے ہٹ کر چلنا شریعت کو پسند نہیں، لہذا مسلمانوں کے دلوں کی خوشی کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے رسم و رواج کو پورا کیا جائے۔ بڑی پیاری وضاحت ہوئی۔ تو بعض نادان یہ معاذ اللہ ناچ گانوں کے بڑے شیدائی ہوتے ہیں۔ منگنی والا دن ہو یہ شرط رکھ لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے شادی میں ناچ گانا ضرور ہوگا، اگر نہیں ہوا تو یاد رکھیں ہم ایسی شادی میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ سود کا لین دین کرنا ناجائز اور حرام ہے، مگر افسوس بعض لوگ شادی بیاہ کی ناجائز رسومات پوری کرنے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سودی قرض لے لیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میاں بیوی کا آئے دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور مکان تھا تو وہ بھی اونے پونے دام بیچنا پڑ جاتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خاندان اجڑ جاتے۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ شادی بیاہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو مگر بعض لوگ خوشی کو آڑ بنا کر شادی بیاہ میں معاذ اللہ کئی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، غیر شرعی رسومات کر کے اللہ پاک کے غضب کو ابھارنے والے کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شادی کے موقع پر اللہ پاک کی نافرمانی کرنا یہ ہرگز عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اکثر گھروں میں رواج ہے کہ شادی کے ایام میں رشتہ دار اور محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب کیا کرتی ہیں کہ ڈھولک بجاتی ہیں، گیت گاتی ہیں،
یہ حرام ہے کہ اولاً ڈھول بجانا ہی حرام، پھر عورتوں کا گانا، مزید یہ کہ عورت کی آواز نامحرموں کو پہنچانا اور وہ بھی گانے کی۔ جو عورتیں اپنے گھر میں بات کرتے وقت گھر سے باہر آواز جانے کو معیوب برا جانتی ہیں، بدقسمتی سے وہ بھی اس موقع پر شریک ہو جاتی ہیں، گویا ان کے نزدیک گانا کوئی عیب ہی نہیں ہے، کتنی دور تک آواز جائے کوئی حرج نہیں۔ لہذا ایسے گانوں میں جوان کنواری لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں۔ ایسے اشعار پڑھنا یا سننا کس حد تک ان کے دبے ہوئے جوش کو ابھارے گا، اخلاق و عادات پر اس کو کہاں تک اثر پڑے گا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو سمجھانے کی ضرورت ہو۔ جس کو ذرا سی عقل ہوگی نا، ان سب باتوں کا اثر وہ سمجھتا ہوگا کہ ایسی باتیں سن کر جذبات کتنے مشتعل ہوتے ہیں۔ جب مرد کا یہ عالم ہوتا ہے تو عورتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ مہندی کی رسم اگر اس بات کا نام ہے کہ دلہن خاندان کے عورتوں مل کر مہندی لگائیں تو یہ جائز ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر یہ رسم ادا کی جائے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نیک نیتیں کے ساتھ ہو تو کار ثواب ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، جائز رسم مہندی کی صورت کمی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جسے مہندی کہتے ہیں اس کا رسم کا نام ہے، جس میں نوجوان لڑکیاں یہ غیر شرعی لباس پہن کر خوب بن سنور کر بے پردہ حالت میں بازاروں گلیوں میں سے مہندی کے تھال اٹھا کر گزرتی ہیں، اور پھر دلہا یا دلہن کے گھر جا کر ناچ گانے کی پرائیویٹ محفل سجائی جاتی ہے، طرح طرح کے فتنوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی کیسا عقل پر پردہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی کے گھر کے دروازے میں سے جھانک رہا ہو، اندر سے اس کی بہن کو دیکھ رہا ہو، اب بتائیں جو بھائی ہوگا باہر سے کیسا غصے میں آئے گا۔ بھائی کسی کے گھر میں کوئی غیر مرد یوں جھانکے، جو غیرت مند ہوگا وہ تو کیسے برداشت کرے، لڑے گا اس سے۔ اب آپ سوچیں کہ یہاں تو لڑ رہا ہے، اب اگر شادی کی رسم ہے تو باہر سے ہی کسی کیمرہ مین کو بلایا جاتا ہے اور وہ گھر کی عورتوں کی مووی بنا رہا ہے، بلکہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ گھر کے مرد قریب ہی نہیں ہوتے، وہ باہر کا آدمی عورتوں کے درمیان گھوم رہا ہوتا ہے کیمرہ لے کر۔ اب ان کے کپڑے کس طرح کے، دوپٹے کس طرح کے، کیسا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے، عقل پر پردہ ڈل جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو میوزیکل فنکشن کا اہتمام ہوتا ہے نا، جس میں ساز و آلات کے ساتھ ساتھ گلوکاروں اور گلوکاراؤں سے اسپیکر پر گانے سنے جاتے ہیں، طوائفوں کا ناچ کیا جاتا ہے، ہاتھ پیٹ پیٹ کر تالیوں کی صورت میں انہیں داد دی جاتی ہے، تو اس قسم کی محفل میں جن فواحش و بدکاریوں اور اخلاق خراب کرنے والی باتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ان کے بیان کی حاجت نہیں۔ معاذ اللہ، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن ایک ساتھ ان خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں، حیا دور کھڑی، شرم سے پانی پانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں کی وجہ سے اکثر نوجوان آوارہ ہو جاتے ہیں، اپنے دھن دولت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ نکاح کی عظیم سنت اپنانی ہے آپ کو، آئیے اجتماعی ذکر و نعت کر لیجئے، اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذکر ہو، دونوں خاندانوں میں بخیر و برکت کے لیے دعائیں کی جائیں۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اس طرح رسم نکاح ہوئی تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ کئی گناہوں سے بچت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو منگنی جو ہے ہمارے یہاں جو منگنی کی جاتی ہے، یہ منگنی جو ہے یہ شادی کے وعدے کا نام ہے، لیکن اس موقع پر بیہودہ رسموں کا انعقاد یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی منگیتر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے۔ مرد کو سر اور داڑھی کے بالوں کے سوا مہندی لگانا ناجائز ہے، مگر اکثر دولہے اپنے ہاتھ بلکہ پاؤں کو بھی مہندی سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بینڈ باجے والے بلوائے جاتے ہیں جو بارات کی آمد کے موقع پر اپنے فن کا بے ڈھنگا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ساز و آلات بجانے کے گناہ کمانے کے ساتھ ساتھ سوئے ہوئے مسلمانوں مریضوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ خاندان والے آپس میں ملے، پردے کی رعایت ہو، خلاف اشارہ کوئی بات نہ ہو تو منگنی کی رسم میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس رسم کو اپنانے میں کس قدر شریعت کا خون کیا جاتا ہے، کیسے کیسے گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، یہ حیا والا شخص تو شاید وہاں ٹھہر نہیں سکتا ہے، بڑا برا حال ہے۔
آگے چلیں، دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، یہ بعض اوقات رخصتی کے موقع پر دودھ پلائی کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس میں دولہے کو نامحرم خواتین کے مجمع میں بلایا جاتا ہے، اس کے دوست یہ بھی چھوڑتے نہیں اس موقع پر، تنا نہیں چھوڑتے بلکہ ساتھ آتے، پھر کوئی نامحرم نوجوان لڑکی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے جھرمٹ میں دولہے کو دودھ کا گلاس پیش کرتی ہے، پھر ہلا گلا ہوتا ہے اور دولہا کے دوست نامحرم عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، پھر آخر میں دولہے سے دودھ پلائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو عموماً اس کی حیثیت سے کئی گنا زائد ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بے پردگی کے علاوہ بہت تکلیف دہ مناظر دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ وہ آنکھ کہاں سے لائیں کہ جو اس بے حیائی کے منظر کو نوٹ کرے۔ وہاں تو دادا بھی تالیاں بجا رہے، ابا بھی تالیاں بجا رہے، بے شرم و بے حیا بھائی یہ بھی تالیاں بجا رہا ہے، بہنیں اس کی ناچ رہی ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، لیکن اس موقع پر یوں سمجھنے کہ حیا کا جنازہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کوئی شرم کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ناچ باجے، آتش بازی یہ حرام ہے، کون ان کی حرمت سے واقف نہیں، مگر بعض لوگ ان کاموں میں ایسے منہمک یعنی مشغول ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو گویا شادی نہ ہوئی، بلکہ بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ شرعاً ممنوع کام نہ ہو تو کہتے ہیں شادی ہے یہ کوئی موت میت کا گھر ہے، خوشی نہیں ہے، ہلا گلا ہی نہیں ہے، ناچ گانا ہی نہیں ہے، یہ کیسی شادی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ خیال نہیں کرتے کہ ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے، دوسرے مال کا ضائع کرنا، تیسرے تمام تماشائیوں کے گناہ یہی سبب ہے، اور سب کے مجموعے کے برابر اس گناہ کا بوجھ۔ سوچے جس نے اس طرح کا معاملہ کیا، جس نے گانے کی کیسٹ لگائی، اگر وہ خود سنتا ہے تو گناہ گار تو ہے ہی، لیکن اس کو سننے والے جو سینکڑوں کان ہیں ان سب کے مجموعے کے برابر اس کو گناہ مل رہا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ میں کتنا بڑا وبال اپنے سر لے رہا ہوں، کتنا بڑا وبال۔ گھر کا سرپرست سوچے کہ اس طرح کی رسومات کو انعقاد کرنے میں یہ خود آگے بڑھتا ہے۔ بھائی شادی کا حال کون بک کراتا ہے؟ کیا گھر کی عورتیں جاتی ہیں شادی کا حال بک کرانے؟ یہ سارے جو ان کے جو تھانوں کی رسمیں ادا کرنے کے لیے سامان کون لاتا ہے؟ یہ گھر کے مرد لاتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جب یہ ادا ہوگا کتنے گناہوں کا سیلاب ہوگا اور یہ سارے گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے؟ میرا بنے گا کیا؟ رب تعالیٰ ناراض ہوا، میرا بنے گا کیا؟ موت کے وقت قبر میں آخرت میں کیسے جواب دوں گا؟ ان سب کا احساس اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو پھر ہی وہ بچت کی کوئی صورت نکالتا ہے، ورنہ کہتے ہیں نا بھائی ہم کیا کریں، ہم بہت مجبور ہیں۔ کیسے مجبور ہیں؟ کیسے ہوگا سارا معاملہ؟ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی کی تقریبات، شریعت کی پیروی کرنے کا ذہن بنائیں، شریعت کی پیروی، معلومات لیں۔ گھر میں شادی کی تقریب ہے نا، آپ جہیز بنوانے جا رہے ہیں، آپ مکان کی فنیشنگ کرا رہے ہیں، آپ شادی میں جو کھانے پینے کے آئٹمز ہیں وہ گھر پر لا کر چیک کرائے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ بریانی بنے گی، ذرا چیک کر لو، ایسی بریانی بنا لیں۔ جناب یہ رول بنائے جائیں گے، ذرا گھر کی عورتوں کو بھی چیک کرایا جاتا ہے، بھائی کھا لیں یہ صحیح ہے۔ یہ سارے جھمیلے ہم اپناتے ہیں۔ مفتی صاحب سے بھی تو ملنے جا کر کہ مفتی صاحب اب تو اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی نے کیا نہیں دیا ہم کو، دارالفتہ اہل سنت بنا کر دیا۔ ہم جا کر پوچھے تو صحیح کہ مفتی صاحب گھر والے یہ رسم کرنا چاہتے ہیں، ہم کو کن باتوں کی احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں کن باتوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب تک یہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے انسان اس سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب رسمیں کی جاتی ہیں کہ بندہ بعد اوقات تو شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ میں کیا کروں، میں اپنی دادی اماں کو کیسے سمجھاؤں کہ قبر میں اس کے پیر لٹک رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو تو صحیح، یہ دادا ابا کو دیکھو کہ کیسے ان کی حالت ہے، ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ سوچیں، غور کریں۔ اے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں، جب تک ہم اپنی سوچ کو اس طرح بدلیں گے نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم کو احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ان گناہوں میں مبتلا ہونے پر کہیں میرے بھائی کو موت کے وقت کہیں ایمان برباد ہونے کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرے والد صاحب کی قبر میں کہیں اس سبب سے آگ نہ بھڑکا دی جائے، میری بہنیں، میری ماں کو کہیں قبر میں سانپ اور بچھو نہ لپٹ جائے۔ آج ہم کو محبت ہوتی ہے نا اپنے ماں باپ سے،
اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے نا، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. ایک رات کا بخار ہمیں تڑپا دیتا ہے، جگہ جگہ اسپتالوں میں لے لے کر ان کو گھومتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے اپنی اولاد کی صحت یابی کے لیے کہ میں اپنی اولاد کو دکھ و تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا. ارے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو تصور کریں کہ قبر میں کیسے بچائیں گے اس کو، آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا. تو جب تک یہ جذبہ اپنے اندر بیدار نہیں کریں گے، ہم اپنے اندر اپنے گھر بار میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اور جو ایسا کرتے ہیں الحمدللہ، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی گھروں میں تبدیلیاں آئی ہیں، کئی رسومات کو ختم کیا گیا ہے، توبہ کی گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا ہے. لیکن کون وہ کوئی پرسن ہوتا ہے جو اس کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے؟ تو آج ہم اجتماع میں آئے ہیں، ہم یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، تو ہم اپنا ذہن بنائیں اور شریعت و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اپنے گھر والوں کو بھی شریعت و سنت کا درس دیں گے، اپنے محلے والوں کو بھی بچائیں گے. دیکھیں نا، محبت ہوتی ہے نا، محلے میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، آپ بتائیں ہر فرد اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے نا کہ میرے پڑوسی کا، میرے محلے والے کا نقصان جو ہوا ہے بس میں کسی طرح اس کے نقصان کو کم سے کم کراؤں. کوشش ہوتی ہے نا، بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، تو کوشش کریں. دعوت اسلامی نے یہی پیغام لے کر امیر اہل سنت آگے بڑھے، اور جنہوں نے امیر اہل سنت کی سوچ پر لبیک کہا آگے بڑھے ہیں الحمدللہ، انہوں نے اپنے طور سے اس معاشرے کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالا ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے تحت جو 12 مدنی کام ذیلی حلقوں میں رائج ہیں، ان میں پریکٹیکلی حصہ لیجیے. ایک مدنی کام جس کا آج تعارف ہوگا وہ ہے چوک درس. چوک درس مختلف بارونق مقامات پر جو ہے وہ چوک درس دینے کی سعادت حاصل کرے. چوک درس کیا ہے؟ چوک درس بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے. کیونکہ مسجد میں جو درس ہوتا ہے نا، یہ تو نمازی سنتے ہیں، چوک درس بے نمازی سنتے ہیں، اکثر اس میں بے نمازی ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسا حکمت عملی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنے کہ درس کیسے شروع کرنا ہے، کیا اس میں انداز اختیار کرنا ہے، کون سا مضمون اس میں چوائس کرنا ہے، تو اس انداز سے درس شروع کریں، لوگوں کی رغبت بڑھے گی. نماز کے فضائل، قرآن سیکھنے کے فضائل یہ بیان کرتے کرتے ان کو نمازی بنائیں. تو چوک درس بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے. چوک درس مسجد سے دور رہنے والوں کو مسجد سے قریب کرتا ہے. چوک درس کی برکت سے نیکیوں کی رغبت بڑھتی ہے. چوک درس کی برکت سے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچ جاتی ہیں. چوک درس نمازوں کی پابندی کا ذہن بنانے کے ساتھ ساتھ علم دین کی بہت سی باتیں سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے، غور کیجئے گا، جو شخص، کس نے فرمایا؟ ہمارے پیارے نبی نے. ہمارے پیارے نبی کا ارشاد سنیے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. بنائے ذہن، بنائے ذہن. مارکیٹ میں جاتے دکانداروں کو جمع کر کے دو تین صفحے تو پڑھ کے سنانے، حدیث ہی تو سنانی ہے، بزرگوں کے اقوال ہی تو سنانے، اور فیضان سنت ہی تو پڑھ کے سنانی ہے. ماشاءاللہ کیسی پیاری فیضان سنت ہے کہ جس کے درس کو، بیان کو سن کر علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، کتنی ترغیب ملتی ہے. تو ہمت کریں، اللہ توفیق دے. تو ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم ایک چوک درس میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. چلیں دینے یا سننے کی نیت کر لیں، دینے یا سننے کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ ایک چوک درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے. باب المدینہ کراچی کے ایک مقیم اسلامی بھائی کے علاقے کی مسجد کے باہر چوک درس ہوتا تھا. ایک دن حسب معمول چوک درس کے لیے اسلام بھائی آئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ بھی ایک کام ہے. آس پاس لوگوں کو شرکت کی دعوت دی. ایک اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر قریبی رکشہ اسٹینڈ پر موجود چوکیدار راجو بھائی کو بھی دعوت دی. راجو بھائی دعوت قبول کرتے ہوئے مدنی درس میں شریک ہو گئے. درس کے بعد مبلغ دعوت اسلامی نے رقت انگیز دعا سے قبل
درس سننے والوں کو پچھلے گناہوں سے توبہ کروائی اور دوران دعا حاضرین کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگی. دعا کے اختتام پر درس سننے والوں نے بآواز بلند درود پاک پڑھا. راجو بھائی نے درود پاک پڑھتے ہوئے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے, بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا. بے اختیار زمین پر گرے. ایک اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. کوئی آیا پا کر چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اپنے نصیب کو جگائیں. کیا معلوم, زندگی بہت مختصر ہے. نگران شورا کے مدنی مشورے میں شامل تھے ایک اسلامی بھائی, 12 ماہ کے مسافر ہیں مدنی قافلے کے. بڑے جذباتی ہو رہے تھے وہ کچھ نیکی کے کاموں کے لیے کہ بس دعا کریں اس مختصر سی زندگی میں کوئی کام کر جائیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یعنی وہ بتانے لگے کہ ابھی میں آ رہا تھا تو کہیں راستے میں کوئی سگنل پر یا کہیں کھڑے تھے, 30-32 سال کا نوجوان موٹر سائیکل پر تھا اور غالباً وہ سگنل پر کھڑا کوئی اس کے سینے میں تکلیف ہوئی اور وہ اچانک موٹر سائیکل سے گرا. لوگ قریب پہنچے تو بس وہ لگ رہا تھا کہ بس آخری سانسیں ہیں اس کی. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اور زندگی مختصر ہے, اس مختصر سی زندگی میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے. نمازی بناؤ تحریک دعوت اسلامی کی تحریک ہے. امیر علیہ سنت نے عطا فرمائی کہ ہمیں مسجد آباد کرنی ہے, نمازی بڑھانے ہیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے. اور دعا کریں کہ یا اللہ اس عظیم کام کو کرنے میں ہمیں قبول فرما لے. کام تو ہوگا, دین کا کام تو ہو ہی رہا ہے نا. دعوت اسلامی ہر سال 600 مسجدیں بنا رہی ہے. بھائی میرا کیا حصہ ہے, میرا کیا حصہ ہے؟ یہ کرنے والے کوئی جنات ہیں, کوئی فرشتے کر رہے ہیں, انسان کر رہے ہیں نا. میں کیوں نہیں ہوں اس میں؟ بھائی لاکھوں لاکھ مقامات پر درس بیان اجتماعات کا سلسلہ ہے, بیانات ہو رہے ہیں, مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. میرا کیا حصہ ہے؟ دین کا کام کسی کا محتاج نہیں ہے. میں کروں تو صحیح, رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤں تو صحیح کہ مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے مولا امت کی اصلاح کے لیے مجھے قبول فرما. یہ جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے گناہوں کا جو سیلاب ہے, اے مولا اس کو روکنے میں کسی طرح کام آ جاؤں. میرا بولنا کام آ جائے, میرا سوچنا کام آ جائے, میرا چلنا کام آ جائے, میرا کوئی بھی حصہ آ جائے, میرا مال قبول ہو جائے, میری اولاد قبول ہو جائے, میری جان قبول ہو جائے. مولا قبول فرما لے. گڑ گڑائیں تو صحیح نا, آئیں تو صحیح نا, تمنا تو کرے نا, کوئی تو خواہش تو پیدا ہونا کہ یار دنیا کے علوم فنون سیکھ لیے, دنیا کی ڈگریاں پا لی میں نے طرح طرح کے لوگوں کو کورسز کرا دیے. نہیں سیکھا قرآن, نہیں سیکھا, نہیں سیکھا دین, نہیں سیکھا. ہمت کرے, آگے آ جائے, بڑھے. بھائی کس طرح سیکھنا چاہتے ہیں آپ, کس طرح سیکھنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو صرف سنا تھا نا مدرسۃ المدینہ بالغان کہ اس میں جاتے ہیں. اب تو مدرسۃ المدینہ بالغان والے آپ کے آ کر پڑھا دیں گے. بھائی آپ کو آفس میں پڑھنا ہے, بتائیں, ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں. آپ کو دکان پہ پڑھنا ہے, آپ بتائیں, ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں. آپ کو اپنے آفس میں, دکان پہ, کہیں پر بھی پڑھنا ہے, ہم پڑھا دیتے ہیں. اچھا اسلامی بھائی نہ آئے, چلو بھائی آپ کو فون پہ پڑھا دیں گے. پڑھنے والے تو بنو, آئیں تو صحیح. آپ کی دعوت اسلامی جس کو امیر علیہ سنت 1980 میں لے کر چلے, الحمدللہ اس ولی کامل کا جذبہ تھا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا عظیم مقصد انہوں نے جو پوری قوم کو عطا فرمایا. سب سے بڑے سپہ سالار یہ خود بنے, آگے بڑھے. تو آج دیکھیں کہ دنیا کے 200 ممالک میں آخر پیغام پہنچا ہی دیا نا. کرنے والے کریں, بڑھنے والے بڑھیں. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے سینما گھر لے کر مسجدیں بنائی ہیں, شراب خانے لے کر مسجدیں بنائی ہیں, کفار کے عبادت خانوں کو لے کر ان کو فیضان مدینہ میں تبدیل کر دیا ہے. لیکن میں سوچوں, آپ سوچیں, میرا حصہ کتنا ہے, میں اس کام میں میں کتنا آگے بڑھ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو شامل کیجئے, ورنہ کام تو ہو ہی رہا ہے, بڑھ رہا ہے. آنکھیں ہماری بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں دیکھ کر. زندگی گزرتی جا رہی ہے, بال سفید ہوتے جا رہے ہیں, کمر جھکتی جا رہی ہے, نگاہیں کم ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں کے مرنے کی خبریں آئی جا رہی ہیں. ایک دن اپنا بھی اعلان ہو جانا ہے, اپنے کو بھی کندھے پہ لاد دینا ہے, اپنے کو بھی قبر میں اتار دینا ہے. کیا کیا
کون سا ایسا بڑا کام کیا کہ جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے؟ تو یہ جو معاشرے میں بے حیائی، بری رسمیں یہ سر اٹھائی جا رہی ہیں، آخر کون ان کو روکے گا؟ معاشرے میں پھیلی ہوئی ناجائز رسومات، تہواروں میں ویلنٹائن ڈے، بسنت کی طرح یہ بھی غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور بدقسمتی سے اس میں بھی بعض نادان مسلمان تمام شرعی حدود کو پامال کرتے ہوئے خوب گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین لے کر فحاشی اور رونیاری کے ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بس چلتا ہے یہ کیا جاتا ہے۔ گفٹ شاپ پر رش بڑھ جاتا ہے، اور نادان مسلمان کہلانے والے اس بےہودہ رسم کے لیے خصوصی رعایت کے بورڈ لگاتے ہیں۔ ارے تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے، ارے آقا کا میلاد آئے تو اس پہ ڈسکاؤنٹ دو نا، اس پہ ڈسکاؤنٹ دو نا، آقا کے جشن ولادت پر، اعلی حضرت کے عرس پر ڈسکاؤنٹ دو نا، کہ اس میں مزہ ہے سن کر کے آپ عاشق رسول ہو۔ یہ کیسے عاشق رسول ہو کہ غیر مسلموں کا تہوار آتا ہے اور اس میں آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہو اور ان کی معاونت کرتے ہو؟ معاذ اللہ، نہیں، انشاءاللہ ان غیر شرعی رسومات کو ہم روکیں گے انشاءاللہ، اور اپنی طاقت بڑھائیں، اپنے آپ کو حوصلہ بڑھائیں۔ دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، آپ آگے بڑھیں، اس معاشرے میں علم کا فیضان عام کرنا ہے، دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، آئیں آگے بڑھیں۔ دیکھیں دعوت اسلامی شعبے کیسے قائم کیے۔ دعوت اسلامی کا 104 سے زائد شعبہ جات، اس میں ایک شعبہ جامعۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن کے تحت 4 سال میں درس نظامی کرایا جاتا ہے، درجے کا دوران یہ ایک گھنٹہ روزانہ۔ شعبہ آن لائن کورسز کے ذریعے 30 کورسز کرائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تفسیر قرآن، یہ 2 طرح کے کورس ہوتے ہیں، جس میں تفسیر صراط الجنان یہ مکمل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کورس کا نام تفسیر صراط الجنان ہے، اس کی مدت 26 ماہ ہے۔ دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے، اس کی مدت 92 دن ہے۔ فیضان شریعت کورس 12 ماہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ فقہ و عقائد کورس 12 ماہ میں پڑھایا جاتا ہے، عقائد و فقہ کی مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ فیضان نماز کورس، طہارت کورس اور نماز و طہارت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں، 63 دن کا کورس ہے۔ فیضان حج، فیضان عمرہ کورس یہ 1 ماہ، روزانہ 30 منٹ۔ نیو مسلم کورس، اسلام قبول کرنے والے نئے مسلمانوں کے لیے یہ کورس دعوت اسلامی کراتی ہے، اس کی مدت 72 دن ہے۔ سنت نکاح کورس، آپ نکاح کر رہے ہیں یہ کورس کر لیں۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد دونوں کے لیے شاندار کورس ہے، جس میں نکاح کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق اور گھر امن کا کیسے گہوارہ بنے یہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کی مدت صرف 30 دن ہے۔ اور بھی کورس، فیضان فرض علوم کورس، تجہیز و تکفین کورس، فیضان رمضان کورس، فیضان زکوٰۃ کورس، فیضان تصوف کورس، عربی گرامر کورس، فیضان شمائل مصطفیٰ کورس، احکام قربانی کورس۔ یعنی آپ سوچیں، دعوت اسلامی کی خدمات دیکھیں کہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کے ساتھ دعوت اسلامی نہیں ہے۔ یعنی ہم دعوت اسلامی میں ہیں، کیا دعوت اسلامی ہم میں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، آئیں قریب بڑھے، آگے بڑھے اور فیضان دعوت اسلامی حاصل کریں، اور دعا کرے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم سا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی تیری دھوم، فیضان دعوت اسلامی، فیضان امیر اہل سنت۔ تو یاد رکھیے، شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے۔ یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے کہ بحکم حدیث اللہ کریم کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔
ہمارے یہاں شادی، موت یعنی خوشی غمی اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کو کہا جائے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی سراسر غلط و باطل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ جیسے ہم صحابہ علیہم رضوان، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء و صالحین کی پیروی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کا حکم خود قرآن نے دیا۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔